اور خدا کا فیصلہ، اللہ کا اعلان ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا ہے ہی تھوڑی، تم کون ہوتے ہو اس کے زیادہ کرنے والے؟ بنائی تھوڑی میں نے، اس کی میعاد بھی تھوڑی، اس کا ہجوم بھی تھوڑا، اس کی خوشیاں بھی تھوڑی، اس کے مزے بھی تھوڑے، اس کے لذتیں بھی تھوڑے، تم کون ہوتے ہو کہ یہ دنیا ابدل آباد رہے؟ اگر دنیا بنانے میں کامیابی ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ دنیا عطا فرماتا۔ بات تو خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہو کہ جو اپنی گھر کے اندر اپنی بیوی سے فرمائش کر رہا ہے، کئی دن ہو گئے مجھے میٹھا نہیں چکھا، میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہو، یہ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر، حکومت تو دور کی بات ہے، تخت و تاج تو دور کی بات ہے، چپڑی ہوئی روٹی تو دور کی بات ہے، گوشت کا سالن تو دور کی بات ہے۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ صحابہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ اکبر، عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے، آپ کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ کون؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال میں ترقی کر گئے، ایمان میں ترقی کر گئے، دوسروں کے لیے مال تو خرچ ہو رہا ہے، لیکن میرے عزیزو، جس دن جنازہ اٹھ رہا ہے پورا مدینہ گواہ، زمین والے گواہ، آسمان والے گواہ، دنیا گواہی دے رہا ہے کہ 40 دن کا اللہ کے دین کی خاطر پیاسا اٹھ رہا ہے۔ کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ہمارے ہاں مکلاوا بولتے ہیں، جب دلہن کو لینے کے لیے، لڑکی کو لینے کے لیے میکے کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کچھ حضرات مامے تائے چاچے ماسیاں لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکلاوا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی رخصتی کے 3 دن کے بعد بیٹی کو لینے کے لیے آ گئے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھر کی حالت دیکھی، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر رونق اجتماع میں آنے والوں، بچیاں تو میرا عزیزو سب کی سانجی ہوا کرتی ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوا کرتی ہے اچھے سے اچھا گھرانہ مل جائے، اچھے سے اچھا لڑکا مل جائے، اچھے سے اچھا خاندان مل جائے، ساس سسر اچھے سے اچھے مل جائے، مکان اچھے مل جائے، گھر کی لذت اچھی مل جائے، کم سے کم کچھ نہ ہو، کھانا پینا تو اور پہننے کے لیے کپڑا لتا تو ہونا چاہیے۔ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش کوئی نہ تھی؟ اللہ اکبر، یہ کون سی بیٹی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے میں محمد کو راضی کر دیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کر دیا، جس نے میری فاطمہ کو ستایا میں محمد کا کلیجہ دکھایا، جس نے مجھے ناراض کر دیا اس نے عرش والے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر 17 پیوند والی چادر دے کر سر پہ ہاتھ پھیر کے گلے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا بیٹی ان 17 پیوند والی چادر پہن کر اوڑھ کر خدا کے آگے سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر لے، میں وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے میں جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تیرے سر کے اوپر پہناؤں گا۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر کا منظر ہوگا، پل صراط کے اوپر سے میرے عزیزوں باری نبیوں کی آئے گی، ولیوں کی آئے گی، غوث قطب ابدالوں کی آئے گی، اہل اللہ بعد پل صراط سے گزریں گے، حافظ قرآن پل صراط سے گزرے گا، داعی توحید پل صراط سے گزرے گا، ہر ایک گزرے گا، مرد گزریں گے، عورت گزریں گی۔ اللہ اکبر۔ جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی تو عرش عظیم کی طرف سے اعلان ہوگا، عرش عظیم کے مالک کی طرف سے اعلان ہوگا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے نبیوں کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، اے غوث قطب ابدالوں کی جماعت، اے پیروں فقیروں کی جماعت، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو آج نیچا کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔
اس سبز ہلالی پرچم کے سائے کے نیچے بیٹھ کر میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ اسٹیج میرے عزیز و امن والوں کا۔ اللہ اکبر، عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ نے نعت خوانی میں، آپ نے کلام اللہ کی تلاوت میں، آپ نے تقریر میں لوگوں کی نقابت کے اندر امن کا پیغام سنا۔ انشاءاللہ آن دی ریکارڈ یہ بات جا رہی ہے، شروع سے لے کر اب تک جلسہ لائیو پوری دنیا کے اندر سنا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، نہ ہم بد امن لوگ ہیں، نہ بد امنی کی فضا کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم دہشت گرد لوگ ہیں، نہ دہشت گردوں کو پسند کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ اکبر ایجنسیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، سول اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اسلام اور ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس وقت پہرا دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کو بد امنی سے، دہشت گردی سے پاک کر کے رہیں گے، فرقہ واریت سے پاک کر کے رہیں گے۔ اگر انشاءاللہ العزیز اس ملک کے عمل میں کے اندر کسی نے خرابی پیدا کی، بد امنی کے اندر تبدیل کیا، فرقہ واریت کے اندر تبدیل کیا، تو حکومت پاکستان تم اشارہ کر کے دکھانا، خواہ وہ قادیانی ہو، خواہ وہ رافضی ہو، خواہ غلام رسول کا دشمن ہو، خواہ صحابہ کا دشمن ہو، خدا پاک کی قسم دوسرا سانس لینے سے پہلے وہ اس ملک کی پاک دھرتی پر رہنا اس کا مشکل کر دیں گے۔ تم نے میں پرکھا ہی نہیں، ہماری ایک داستان ہے۔ تمہاری فوج کے اندر کوئی آرمی چیف بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر کوئی برگیڈیئر بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر میرے عزیزوں کوئی سپہ سالار بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر کوئی کپتان بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر میرے عزیزوں اللہ غنی کوئی میجر بنتا ہے۔ عادل داروں کی فوج دیکھ لے، اس فوج کے اندر غلام صحابہ میں دیکھ لے، ختم نبوت کے چوکی داروں میں دیکھ لے، اس فوج کے اندر کوئی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنتا ہے، کوئی حسین احمد مدنی بنتا ہے، کوئی انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، کوئی یوسف نوری رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، کوئی یوسف لدھیانوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ناموس سے صحابہ کی عزت باری کی عزت کی باری آ جائے تو اللہ اکبر، کوئی حق نواز جنگی شہید بن جاتا ہے، کوئی اعظم تحریک بن جاتا ہے۔ 37 سال ہو گئے امیر عظیمت کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن کفر آج بھی امیر عظیمت کی للکار کو نہیں بھولا ہے۔ گھر والے یاد نہ کریں، در والے یاد نہ کریں، اپنے یاد نہ کریں، پرائے یاد نہ کریں۔ جب اسلام آباد کی طرف گاڑیوں کا رخ ہوتا ہے، خدا پاک کی قسم ہمیں اعظم تارا خون کے اندر نہاتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ مولانا میں جنت البقیع کے اندر گیا، میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھاؤں میں اللہ اکبر ستون لبابہ کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں نے کہا جل کے مشن کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جل کے مشن پر ہم کام کر رہے ہیں، رحمت والے نبی تیری فہرست کے اندر، تیری فہرست میں اللہ اکبر فرما برداروں کی فہرست میں ان کا کیا مقام ہے؟ جنت البقیع میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، نبی کی 9 ازواج مطہرات ہے، خاندان رسول ہے، اہل بیت رسول ہے۔ وہاں جا کر دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ اکبر جن کے مشن کا ہم اعلان کرتے آ رہے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر قبر سے ہانا کا جواب تو آیا کوئی نہیں، لیکن ٹھنڈی ہواؤں اور فضاؤں نے بتا دیا۔ پاکستان والے پہچان نہ بھول گئے، مدینے والوں کی نظروں کے اندر آج بھی ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ مدارس والوں کبھی بھی مہنگائی ہو جائے، بجلی کے بل زیادہ آ جائیں، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ خدا پاک کی قسم کسی نہ کسی کے دل میں اللہ ڈال لیں گے، کوئی خدا کا ولی ہوگا جس کو اللہ اس بجلی کے بل کی ادائیگی کے لیے، مدرسے کی گندم کے لیے، دال روٹی کے لیے، استادوں کی تنخواہ کے لیے اللہ کسی کو نہ کسی کو کھڑا کر دیں گے۔ میرے عزیزوں خدا سے دعا مانگو، جو مشن ہمارے بڑے ہمیں دے کے گئے ہیں، جس ترقی کی طرف ہمارے بڑے قدم اٹھا کے گئے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں اس مشن پر استقامت بھی عطا فرما دے، الہ العالمین اس راستے پر ہمیں شہادت کی موت بھی نصیب فرما دے۔ حافظ ابو بکر صاحب مدنی دامت و فیوضم کتنا مدینے کا اللہ اکبر اعلان کر کے گئے، کبھی دونوں ہاتھ کھڑے کروائے، کبھی ایک ہاتھ کھڑا کروایا، کبھی خود کھڑے ہو گئے، کبھی آپ کو کھڑا کروایا۔ رب العالمین کی قسم ہے مدینہ اس کے دل میں آئے گا، مدینہ اس کے دل کے اندر بسے گا، خدا اس کے دل کو مدینہ بنائے گا۔ جس کے دل کے اندر محبت کا بوٹا ابو بکر کا نظر آئے گا، عمر کا نظر آئے گا، عثمان کا نظر آئے گا، جب تک سارے صحابہ کا اور اہل بیت کا
گلشن اپنے دل کے اندر نہیں سجائے گا، خدا پاک کی قسم ہے اس باغ کا نام عرش اعظم سے خدا مدینہ نہیں کہلوائے گا۔ 3 دن کے بعد جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جس گھر کے اندر علی کے ساتھ بھیجا تھا، دعائیں دے کر سر پہ ہاتھ رکھ کر 17 پیمند والی چادر اڑا کے بھیجا تھا، دروازہ تک خود چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اسی گھر میں داخل ہوئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، گھر کا منظر اور خستہ حالی دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں نہیں کہا بیٹی چل، کم از کم میرے گھر میں سوکھی روٹی تو ملتی تھی، یوں نہیں کہا میری بیٹی چل، جب تک علی کے حالات اچھے ہوں گے۔ سیرت علی کی پوچھنی ہمارے سے پوچھو، شیر خدا کی پوچھنی ہمارے سے پوچھو۔ جب باپ کے گلے سے بیٹی لگنے لگی، فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر، آپ کے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیار کا انداز ہی بدل دیا۔ فرمایا اگر بچی کے گلے سنوں گا خامد کے حق میں، سسرال کے حق میں بچی کے گلے سنوں گا تو ساری دنیا کی بچیوں کو میسج کون دے گا؟ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گھر بنانے کے لیے آیا، گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھروں کے اندر میرے عزیزو، اللہ اکبر، ارتغل دیکھنے والوں، اپنے گھروں کے اندر پاکستان انڈیا کا میچ لگانے والوں، اپنے گھروں کے اندر مجرا دیکھنے والوں، اللہ اکبر، ٹی وی شو دیکھنے والوں، اپنے گھروں کے اندر پیغام سیرت فاطمہ کا سنا دو، سیدہ خدیجہ کی امام الانبیاء کے ساتھ نبھا سنا دو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بچیوں کو ڈولی دکھا دو، اپنی بچیوں کو ڈولی سیدہ عائشہ کی دکھا دو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیویوں کو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے آگے رونا دکھاؤ۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر سیرت رسول تیرے میرے گھر کے اندر، سیرت ابوبکر تیرے میرے جوانوں کے اندر، سیرت عمر تیرے میرے مردوں کے اندر، سیرت عائشہ فاطمہ ہماری عورتوں کے اندر آ گئی، یہ گھر زمین یا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ پردے ہمارے گھروں میں آلہ، صوفے ہمارے گھروں میں آلہ، برتن ہمارے گھروں میں آلہ، لیکن پھر ہمارے گھر کے اندر خوشیاں کوئی نہیں۔ مکان بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، فرنیچر بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، کاروبار بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، علاقہ محلہ بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، اور لوگوں کردار بدلنے سے خوشی آئے گی۔ اللہ کے ہاں مہر لگ گئی، اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوبہ جب تک ہر کلمہ پڑھنے والا سید کیوں نہ ہو، پٹھان کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، قریشی کیوں نہ ہو، عوان کیوں نہ ہو، سندھی بلوچی کیوں نہ ہو، سرائکی کیوں نہ ہو، جب تک تیرے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھے گا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ آج اپنی زندگی کا محور دیکھیں، مدینہ ہم سے کتنا دور ہے، مدینے والا ہم سے کتنا دور ہے۔ اپنے ایمان کی جلا دیکھیں، اپنے عشق کی ترقی دیکھیں، اپنے پیار کا معیار دیکھیں۔ مدینہ کی سرزمین پر جا کر بھی نمازیں ہوٹلوں میں قضا ہو رہی ہیں۔ یہ کیسا مدینہ، یہ کیسا آج کے مدینہ ہے جو اللہ اکبر اپنے مدینہ شریف کے اندر جا کر بھی اپنے گھر والوں سے لیے پیکج لگا کے گھنٹہ گھنٹہ باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے تو اس امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھا، اللہ اکبر، جو مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر 17 سال رہا لیکن مدینہ کی سرزمین پہ کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، 8 میل دور جایا کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے حضرت آپ پیشاب کیوں نہیں کر لیتے، آپ کو حاجت ہوتی ہے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا امام مالک کا ایمان اجازت نہیں دیتا، 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 8ویں میل اس لیے دور جاتا ہوں کہ میرے پیشاب کی وجہ سے گنبد خضرا کی توہین نہ ہو جائے۔ فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی چیز کو برا نہ کہنا، دال باسی دال کھٹی کرنے والوں کا عشق کہاں چلا گیا؟ جو مکے مدینے سے ہو گیا ہے، حج کر گیا ہے، گرمی بڑی سی، موسم بڑا خراب آئی،
اس کو کسی دارالفتاح میں جا کر اپنے ایمان کی ترقی کے بارے میں پوچھ. خبردار مدینے کی چیز کو کھٹا نہ کہنا. خدا پاک کی قسم و تو ہوا کو بھی بغیر اجازت سے چلنے کی اجازت کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا بس آخری بات کروں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر بنانے آئے, گھر توڑنے نہیں آئے. جب گھر کے حالات دیکھے, چولہا بجھا ہوا, روٹی کا چگیر خالی, ہنڈیا میں سالن کوئی نہیں, بستر گدے سے چرپائی خالی ہے, تکیے میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی, 17 پیون جو کپڑا پہن کے آئی تھی اسی شلوار قمیض میں 3 دن کے بعد نظر آئی. بیٹی کا رونے میں ساتھ دینے کے لیے, غم شیئر کرنے کے لیے امام الانبیاء آگے بڑھے اور اپنی بچی کو گلے سے لگایا. انداز ہی بدل دیا, کیفیت بدل دی کہ میرے حال پوچھنے کی وجہ سے علی کا شکوہ نہ ہو جائے, سسرال کا گلہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. مسکرا کے فرمایا, بیٹی علی کے گھر میں آ کے موجے مار رہی ہے, تجھے باپ محمد کا غریبی کا بیڑا بھول گیا ہے. ایسی موج کر رہی ہے علی کے گھر میں آ کر. جب گلے لگا کے ہٹے اور دیوار کے سہارے ہو کے بیٹھے, اماں فاطمہ کہتی ہیں پہلے تو میں آہستہ آہستہ رو رہی تھی, جب میں نے حالت دیکھی میں زور سے رونے لگی. اللہ اکبر. پوچھا بیٹی کیوں روئی؟ کہ ابا جس کو خدا جوتیوں سمیت عرش معلیٰ پر بلائے آج علی کی کچی دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. ٹیک لگانے کی دیر تھی, دیواروں سے مٹی ابر کر ٹوٹ کر تیرے اللہ اکبر نرم وجود پہ گر رہی ہے. یہ چیز دیکھ کے میں فاطمہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا. کسی صحابی کے پاس کپڑا کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, کئی صحابہ کے پیر میں جوتا کوئی نہیں. ایمانداری سے بتاؤ, دنیا سے تنگ آ کر, معاش سے تنگ آ کر کس صحابی نے خودکشی کی ہو؟ ان کا اس چیز پر ایمان تھا, اس چیز پر ان کا پورا ایمان تھا. جسے خدا دے پوری اس کی پڑتی ہے, اللہ جتنا دے اس پر شکر کرنا چاہیے. جس چیز کو خدا نے تھوڑا کہہ دیا, قل متاع الدنیا قلیل, اس چیز کو ساری کائنات زور لگائے. جسے اللہ تھوڑا کہہ دے اسے ساری کائنات مل کے زیادہ نہیں کر سکتی ہے. انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے. یہ دنیا کبھی ہو ہی نہیں سکتی بڑی, تو کیوں کوشش کرتے ہو اس کے بڑے ہونے کی؟ فرمایا جتنی اللہ نے دی اس پہ راضی ہونا چاہیے. سیدہ کو گلے سے لگایا, فرمایا فاطمہ اتنی موج آ گئی. مسکرا کے کہنے لگی, ابا اگر یہ موجیں ہوا کرتی ہیں تو پریشانیاں کیا ہوا کرتی ہیں؟ فرمایا بیٹی میں نے تیرے مزاج کو ساری کائنات کی عورتوں کے لیے, ساری کائنات کی نساء کے لیے میں نے معیار بنانا ہے, مثال بنانا ہے. دنیا والوں کو, اچھ والوں کو بتانا ہے اگر محمد کی بیٹی 4 دن کے فاقوں میں مصلی نماز کی پابند ہو سکتی ہے تو تجھے روٹی سوکھی کھا کر بھی خدا کے آگے شکر ادا کرنا پڑے گا. تجھے فاقوں میں زندگی گزار کر, تجھے تنگی معاش میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. تو بس یہ ایک پیغام تھا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے مدد مانگتے رہیے. خدا کی مدد مال سے نہیں آئے گی, اللہ کی مدد حکومتوں سے نہیں آئے گی. استعینوا بالصبر والصلاۃ, فرمایا صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھو. اگر تم خدا کی مدد چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو, تو استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر بھی کرو اور نماز کے سجدے کر کے دکھاؤ. پھر اللہ کا کرنا دیکھنا, پھر اللہ کی کرنی دیکھنا. سجدہ کرنا تیرا کام, تیری ضرورتوں کو پورا کرنا خدا کا کام ہے.